بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ملک وسنال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویک اپ 92۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، ویک اپ 92 ٹیم کی طرف سے، اپنے تمام ناظرین اہل پاکستان اور اہل اسلام اور اسپیشل ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج عید المبارک کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشی نصیب کرے۔ آپ کی جو عبادات ہیں رمضان المبارک میں، آپ نے جو روزے رکھے، نماز تراویح پڑھی یا دیگر عبادات نوافل نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کو ڈھیروں خوشیاں دے اور پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ، اور پاکستان پہ اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ آج کا جو پروگرام ہے عید الفطر کے حوالے سے، میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، اپنے ناظرین کو ایک عید کا تحفہ دوں۔ تو یہ پروگرام آج بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کو آپ بڑے غور سے سنیے گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت اندر کی خبر میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بہت اندر کی خبر، بہت گہری نیوز ہے اور بہت ہی خوشخبری کی نیوز ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرا جو پروگرام ہے اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم وقت میں یہ جو سارا ایک گریٹر پلان بنا ہے سیاست کا پاکستان کے اندر، پاکستان کے سنہری مستقبل کے لیے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ اس سے قبل کہ میں یہ سارا آپ کے سامنے انکشاف کروں، یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال، جس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیجا گیا اور جس طریقے سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مارز وجود میں آئی اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، یہ جو ہمیں دھرنے اور یہ مار کٹائی اور مقدمے اور آنسو گیس کے شہلا اور جیلیں بھری جائیں گی، اس کے پیچھے کون سا ایک نیک مقصد ہے جو سامنے آنا ہے، جو پاکستان کے سنہری مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور شاید اب وہ وقت آ گیا کہ پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں پہ ایک طرف تباہی ہے اور دوسری طرف خوشحالی اور امن ہے۔ تو پاکستان، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوشحالی کے راستے پہ ڈالے، نہ کہ ہم خانہ جنگی کی طرف جائیں یا انارکی کی طرف، انتشار کی طرف، جہاں سے ہمارا ملک ایک تباہی کے دہانے پہ آ کھڑا ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی پلان ہے، اسکرپٹ لکھا گیا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ خیر پہ ہو۔ اور میں اس سے قبل آپ کو ناظرین دکھاؤں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر میں نے آپ نے بھی دیکھا ہوگا انڈین فلموں میں، پاکستانی فلموں میں، اردو پنجابی فلموں میں، کہ کچھ ایسے اس میں مناظر آتے ہیں، کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں پہ ہیرو ہیروئن کو جدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک نیک مقصد کے لیے، ایک محبت کے لیے قربانی مانگی جاتی ہے۔ ہیرو کا باپ یا ہیروئن کا باپ جو امیر ہوتے ہیں اور جو کہ نہیں چاہتے کہ ان کی لڑکی غریب لڑکے سے اس کی شادی ہو، یا ایک امیر لڑکے کا باپ نہیں چاہتا کہ اس کی شادی ایک غریب لڑکی سے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ والدین اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے خفیہ طور پہ اس کی جو محبوبہ یا اس کے جو عاشق ہوتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ یا پگ رکھتے ہیں کہ بیٹا تم میری بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ یا میری بیٹی کی زندگی سے نکل جاؤ، تو اگر تم سچی محبت کرتے ہو۔ تو وہ ایک جذباتی منظر ہوتا ہے، اور پھر ایک سچی محبت کے لیے وہاں ہیرو یا ہیروئن، یہ مختلف فلموں میں کہیں لڑکی قربانی دیتی ہے اور کہیں لڑکا قربانی دیتا ہے جو غریب ہوتا ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے والدین کی، اپنی محبت کے، والدین کی عزت کی خاطر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کے بیٹے کی یا آپ کی بیٹی کی زندگی سے نکل جاتا ہوں، اور پھر وہ ایسا ڈرامہ کرتے ہیں کہ جس سے جو امیر گھرانے کا لڑکا یا لڑکی ہوتے جب وہ ملنے جاتا ہے تو لڑکا اس لڑکی کے سامنے ایک ایسی جعلی اداکاری کرتا ہے، جھوٹی اداکاری کرتا ہے، وہ نشہ شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے یا اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ وہ لڑکی اس سے نفرت کرنے لگ پائے، لیکن اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کے والدین کی خاطر، اس کی خوشیوں کی خاطر۔ تو ناظرین، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے، اور پاک فوج آج سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ حکومت کی تبدیلی کے بعد پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے اور کچھ سابق آرمڈ فورسز کے لوگوں کی طرف سے پاک فوج کے خلاف کیچڑ اچھالا گیا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید اس چال کو سمجھ نہیں سکے، وہ اس اسکرپٹ کو سمجھ نہیں سکے۔ اگر ان کو سمجھ لگی، جو کہ آج یقیناً میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس پروگرام میں، تو آج کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ بھی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ آج کے بعد جو بھی پاکستان کی فوج کو سارے معاملات میں گھسیٹ رہے ہیں یا برا سمجھ رہے ہیں، جنرل باجوہ کی کردار کشی کی جا رہی ہے، وہ جنرل باجوہ سے معافی مانگیں گے، وہ فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں گے۔ میں ابھی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک آخری مثال دنیاوی آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ناظرین، جب ہم نے اپنے مخالفین کو پھنسانا ہو کسی قانونی
मुकदमे में या उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करनी हो तो हम पहले खुद से एक अपनी टांग में गोली मारते हैं, फायर मारते हैं, ताकि उसका मुकदमा अपने मुखालफिन पर दर्ज करवाया जाए। ये अक्सर हमारे माशरे में, देहातों में, शहरों में होता है कि मुद्दई जो है वो खुद अपने टांग में गोली मारता है और फिर पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवाता है कि जी मुझ पर ये फायरिंग की गई और मेरी जान को ख़तरा है, उनको नाजायज़ मुकदमे में फंसाया जाता है। तो ये नाज़रीन, अब मैंने इसकी तमहीद बांधी है। अब मैं आता हूँ असल कहानी की तरफ। नाज़रीन, पाक फ़ौज, कोई शक नहीं है कि ये मुहिब वतन फ़ौज है, ये पाकिस्तान की दिफा की, सलामती की ज़ामन फ़ौज है। ये जो 6-7 लाख फ़ौज है, ये पाकिस्तान की जान है और 22 करोड़ आवाम अपनी जान से बढ़कर अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। और फ़ौज, मैं भी ये सोचता था इस इंकशाफ होने से पहले कि शायद फ़ौज ने वाकई को मुल्क दुश्मनी की है, इनको चोरों डाकों का मुसल्लत करके, लेकिन यकीन करें फ़ौज ने बहुत ही एक अच्छी टेक्निक के साथ, जिसमें अमेरिका को और पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों को उन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अमेरिका से आज़ादी हासिल करने जा रहे हैं। ज़हनी ग़ुलामी जो थी हमारी ख़त्म होने जा रही है। और अमेरिका को हमने वक्ती तौर पे ऐसे, हम समझ आ रही शायद अमेरिका की चाल कामयाब हुई है, लेकिन हमारी जो ISI है, हमारी जो फ़ौज पाकिस्तान है, ये दुनिया की यानी नंबर 1, मैं अगर कहूँ तो ये नंबर 1 फ़ौज है पूरी दुनिया में। स्पेशली अगर मैं ISI की बात करूँ तो दुनिया की जो टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिसमें रॉ भी है, जिसमें अमेरिका की, बरतानिया की, MI6, जितनी भी एजेंसीज़ हैं, उनमें नंबर 1 ये क्यों है? क्योंकि हमेशा ISI ने ऐसी चाल चली है, ऐसा स्क्रिप्ट बनाया जिससे दुश्मन को उन्होंने ज़लील रुसवा किया, चाहे वो अफ़गानिस्तान से रूस को निकालने का इशू था, या चाहे अभी हालिया अफ़गानिस्तान से अमेरिका की पसपाई हुई अमेरिका को निकाला गया। तो ये सब हमारी ISI की कामयाब खारजा पॉलिसी कह लें या एक कामयाब स्क्रिप्ट पॉलिसी कह लें, जिसके तहत अफ़गानिस्तान में हमने कामयाबी हासिल की। वरना अफ़गानिस्तान में इंडिया ने इस हद तक कदम जमा लिए थे कि हमें भारत से ज़्यादा अफ़गानिस्तान बॉर्डर से ख़तरा था पाकिस्तान की सलामती को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ISI के जर्नैलों ने, ISI के जवानों ने, ISI के जो सिविल एहलकार हैं, उन्होंने कामयाब हिकमत अमली से अमेरिका को और पाकिस्तान के दुश्मनों को, राह को अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। और आज अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का और अफ़गानों का मुकम्मल कब्ज़ा है और अब हमें वहाँ से कोई बैरूनी ख़तरा नहीं है। अभी भी कुछ इक्का दुक्का अनासर है, इंशाल्लाह उनसे भी जल्द छुटकारा पा लीजिए। नाज़रीन, फ़ौज ने हमेशा, जो मुहिब वतन जर्नैल हैं, ये जब सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होते हैं फ़ौज के अंदर, इनकी मुल्क के साथ एक कुदरती तौर पर वाबस्तगी, जज्बाती वाबस्तगी होती है। और ये कुछ हमारे माजी में ऐसे जर्नैल आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, या सियासी हुकूमतों का अलाकार बन के उन्होंने भी अपने एसेट्स बनाए, आमदन से ज़ायद असासे बनाए। लेकिन कुछ जर्नैल ऐसे होते हैं, इस धरती के बेटे ऐसे होते हैं जो इस मुल्क की बेहतरी का सोचते हैं। और यही वो जर्नैल हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज़ हमीद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब, और हमारे दीगर जो कोर कमांडर्स हैं, GOCs हैं, जनरल ऑफिसर्स कमांडिंग्स हैं, इवन ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उन्होंने मिलकर इन चोरों डाकुओं से हमारी जान छुड़ाने के लिए एक बहुत ग्रेटर प्लान बनाया, स्क्रिप्ट लिखा गया, जिसके तहत ये जो कुछ आपने देखा, इमरान खान को हटाने का जो ये ड्रामा हुआ है, इसके पीछे इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाना है। और मैं ये आपको बताता जाऊँ कि बड़ा ये शायद PDM के लोगों को, ना नवाज शरीफ को समझ आया, ना मरीम को समझ आया, ना शहबाज को समझ आया, ना जरदारी को समझ आया, ना फजल रहमान को समझ आया, ना दीगर लोगों को समझ आया कि ये प्लान था क्या। बेसिकली नाज़रीन, ये एक ऐसा प्लान था जिसमें पाक फ़ौज पाकिस्तान की जो सियासत है, इसके अंदर एक लकीर, वाज़ेह लकीर खींचना चाहती थी, जिसमें एक तरफ चोर लुटेरे डाकू आ जाए और एक तरफ मुहिब वतन और आला क़यादत, अच्छी क़यादत, ईमानदार क़यादत आ जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि फ़ौज ने ये हालिया जो ये सारा हुकूमत की तब्दीली हुई है, इसमें एक वाज़ेह लाइन खींच दी गई है, जिसमें एक तरफ सारे PDM का चूचू को मरबा जो हुकूमत में है, चोर डाकू जिन पर मुकदमात हैं, जो इन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाली है, जो वज़रा सारे ज़मानतों पर हैं, वो एक तरफ हो गए हैं। और एक तरफ इमरान खान या इस तरह की जैसे जमात इस्लामी या दीगर कुछ मजहबी जमातें, डॉक्टर तैयब कादरी, या इवन इसमें MKM भी वापस आ जाएगी, इस तरफ लाइन किस तरफ आ जाएगी। तो ये एक मुहिब वतन इत्तेहाद बनेगा जमातों का। और दूसरी तरफ जो गद्दार हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं। तो ये फ़ौज ने बुनियादी तौर पर स्क्रिप्ट के ज़रिए एक लाइन खींची है, जिसकी आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह जल्द इसके ऊपर जो है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और ये जो आपको बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत नज़र आ रही है, जो करीब जो इसका धड़न तख्ता हो जाएगा, और ये रेत की दीवार पर खड़ी है हुकूमत की, किसी भी वक्त गिर सकती है। और इमरान खान, मैं आपको बताऊँ, फ़ौज के अंदर आप 22 करोड़ आवाम को छोड़ दें, फ़ौज के अंदर इस वक्त जो 90% जो फ़ौजी हैं, फ़ौजी हजरात हैं, हमारे फ़ौजी जवान हैं, फ़ौजी ऑफिसर्स हैं, और फ़ौज की अलग क़यादत है, वो इमरान खान को पसंद कर रही है। वो समझते हैं कि इमरान एक मुहिब वतन इंसान है, नेशनलिस्ट है, चोर डाकू नहीं है, लुटेरा नहीं है। ठीक है, उससे गुड गवर्नेंस में कोताही हुई हैं,
ظاہری بات ہے پہلی دفعہ حکومت میں آیا، انشاءاللہ آگے اس نے اپنی غلطیوں سیکھا، اور عمران خان صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ میں مستقبل میں اپنی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گا، اور میں انشاءاللہ اب آ کے اپنے نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ دوں گا اور بہتر پرفارم کروں گا۔ تو ناظرین یہ بھی جو جھٹکا آتا ہے نا، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، یہ انسان کو کہتے ہیں مسٹیکس میکس اے مین پرفیکٹ، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے۔ اور یہ فوج جو ہے انشاءاللہ اس ملک کو ہمیشہ کے لیے ان چوروں ڈاکوؤں سے نجات دلانے جا رہی ہے، آپ کے قومی خزانے کو بھرنے جا رہی ہے، آپ کے بیرونی قرض اتارنے جا رہی ہے۔ آپ کو شاید ابھی یہ میری باتیں ایک دیوانے کا خواب لگ رہی ہیں، اور ناظرین وقت ثابت کرے گا جو میں آج کے اندر کی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بالکل میں آپ کو سچ پہ مبنی ہے، حقائق پہ مبنی ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ میری جو باتیں ہیں، یہ میں پچھلے 1 مہینے سے باتیں کر رہا تھا، لیکن میں نے اس پہ پروگرام ریکارڈ نہیں کروایا کہ یہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ اسکرپٹ باہر آئے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ نہیں، عید الفطر کے موقع پر میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو پریشان ہیں، جو اس وقت سیاسی ایک ملک میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے میں نے کہا یہ میں آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ میں اس سے پہلے واٹس ایپ گروپس کے اندر اپنے میرے بے شمار میسیجز اور پوسٹیں پڑھی ہیں جس میں یہ بات کا اظہار کر چکا ہوں۔ ناظرین ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب کی 3.5 سال کی کارکردگی عمران خان کو فوج کنٹینیو کروانا چاہ رہی تھی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میرے فوج کے بہت سے دوست ہیں جو اس وقت حاضر سروس ہیں یا جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ سوشل میڈیا پہ رابطے میں ناظرین، میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں کافی سینئر افسران بھی شامل ہیں جو سرونگ ہیں، ان کی جو پروفائل پکچرز ہیں واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر، وہ ان کی پروفائل پکچر جو ہے عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے دلوں میں عمران خان کی کس قدر محبت ہے، جس کا اظہار انہوں نے پچھلے دنوں کیا بھی۔ تو ناظرین ہوا کچھ یوں کہ عمران خان کی پرفارمنس، عمران خان کو فوج جو ہے، سلیکٹر جو ہے، یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان کو سلیکٹ کیا گیا، لیکن ان دا بیٹر انٹرسٹ آف پاکستان کے بہترین مفاد میں اس کو سلیکٹ کیا گیا، کیونکہ ماضی میں انہوں نے جو سلیکٹ کیا نواز شریف کو یا بھٹو کو یا دیگر سیاسی زرداری صاحب کو، وہ انہوں نے سلیکٹ ہوئے لیکن ملک کے خزانے کی تباہی پھیر دی، لوٹ مار کی، بیرون ممالک اپنے اثاثے بنائے، اکاؤنٹس بنائے جس میں اربوں ڈالر پڑے ہیں۔ اب انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا، لیکن عمران خان کی 3.5 سالہ کارکردگی اتنی مایوس کن ہو گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اگلے الیکشن میں عمران خان جیتتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر فوج کے جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے سر جوڑے کہ کس طریقے سے ہم عمران خان کو کنٹینیو کریں، ورنہ یہ 5 سال کے بعد دوبارہ آ جائیں گے، 5 سال کے لیے آ جائیں گے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اور یہ پھر وہی لوٹ مار ہوگی۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ جس سے عمران کا گراف جو ہے جو نیچے دن بدن گرتا جا رہا ہے، اس کو واپس اوپر لایا جائے، اور عمران کو اگلے 5 سال کے لیے 2023 کے الیکشن میں یا جو 2022 کے الیکشن اگر ہوتے ہیں اس میں واپس اقتدار میں لایا جائے اور میجورٹی کے ساتھ لایا جائے۔ اس کو کسی سیاسی بیساکھی کی ضرورت نہ رہے، اس کو اتحادیوں کی ضرورت نہ رہے، اور یہ ملک الٹیمیٹلی صدارتی نظام کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے 3-4 پروگرامز اگر میرے سنے ہیں، میں نے اس میں یہ اشارہ بھی دیا تھا، اور میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں آپ کو اس گریٹر پلان کا بتاؤں گا کہ یہ گریٹر پلان ہے کیا۔ تو ناظرین یہ گریٹر پلان تھا کہ وقتی طور پہ عمران خان کی حکومت کو گرایا جائے، اور اس کو گرا کے ایک امریکی سازش کے تحت اس کو لایا جائے، پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے موجودہ، اور عوام کو بتایا جائے کہ اس ملک میں کتنی ناانصافی ہے، اس ملک میں کس طرح بیرونی اشارے سے ہماری حکومتوں کو گرایا جاتا ہے، کس طریقے سے بیرونی آقاؤں کی ہم غلام ہیں ہم، اور ان کا فیصلہ ہم پہ مسلط ہوتا ہے اور ہم اس کو عمل درآمد یقینی بناتے ہیں۔ اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو ان کو بے نقاب کیا جائے گا، ابھی ان کی وہ ویڈیو آڈیوز آپ کے سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں کہ انہوں نے کس طرح امریکی سفیر سے ملاقاتیں کی، کس نے کیا لیا، کس نے کتنے کروڑ روپے لیا، کس نے یہ سازش گھڑی، کس نے کیا کی، سب کردار آپ کے سامنے آئیں گے۔ عدلیہ کے اس میں کیا کردار ہے؟ بیسیکلی فوج جمہوریت کا جو بدنما چہرہ تھا نا، وہ قوم کو دکھانا چاہتی کہ یہ جمہوریت ہے جس کے لیے آپ دن شب و روز کوشش کرتے ہیں، اور ان کو ایک زرداری سب پہ بھاری، ایک باری پھر شیر، ایک باری پھر، اور یہ سب جو نعرے سلوگن چلتے آ رہے ہیں، ہماری قوم جو ہے جمہوریت کے پیچھے پاگل ہوئی پڑی ہے۔ فوج چاہتی ہے کہ اس جمہوریت کے نظام سے، اس گندے نظام سے، اس لوٹ مار کے نظام سے جان چھڑائی جائے ہمیشہ کے لیے، اور ملک میں ایک صاف ستھرا صدارتی نظام لایا جائے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکے، جو ملک کو کہ بیرونی قرضوں کو ادا کر سکے اور عوام کو خوشحال کر سکے اور ملک کو بیرونی غلامی سے نجات دلا سکے۔ تو یہ اس کا مقصد تھا، جس کے بعد پھر 3.5 سال کے بعد ان ایجنسیز نے یہ اسکرپٹ لکھا کہ عمران کو ابھی ہم اسٹیپ ڈاؤن کرواتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم بار بار ان سے رابطے میں تھی، شہباز شریف صاحب فوج کے ساتھ رابطے میں تھے، فضل الرحمان صاحب فوج پہ پریشرائز کر رہے تھے، آصف زرداری صاحب نے بڑے واضح بیان دیا تھا کہ ہمارے پاس وہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں فارمولہ دیا ہے
کہ اس کو اس سے کیسے جان چھڑائیے، تو ہم نے کہا کہ پہلے اس کو نکالیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. تو یہ ساری باتیں اس کے اوپر میں ایک الگ پروگرام کروں گا ناظرین کہ یہ عمران کو ہٹانے کا کام کب شروع ہوا، کیسے ہوا اور کیسے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، منطقی انجام کو پہنچایا گیا. یہ ایک الگ پروگرام انشاءاللہ اس کے بعد میں کروں گا. عید کی چھٹی ہے، آج عید الفطر کا دن ہے، تو اس لیے میں یہ آپ کو اسپیشل پروگرام دے رہا ہوں. تو اس کے بعد ہم یہ دوسرا اس کا ایپیسوڈ کریں گے جس میں عمران کی حکومت کے جانے کی وجوہات بتاؤں گا. لیکن ابھی فی الحال جو میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹ لکھا گیا، عمران خان کو گھر بھیج دیا گیا. عوام سخت خلاف تھی عمران خان کے، مہنگائی کے خلاف، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، ڈالر کا اوپر جاتا ہوا، اسٹاک مارکیٹ نیچے جاتی ہوئی، اور امن و امان اور دیگر جو بیڈ گورننس تھی، اس کا جو سارا نفرت تھی عوام کے اندر پائی جاتی تھی. اس ایک تیر سے جو فوج نے چلایا عمران خان کو گھر بیچ کے، اس سے ایک تیر سے دو شکار ہوئے. ایک عمران کا جو مقبولیت کا گراف روز بروز گر رہا تھا اس کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اس کو مظلوم بنا دیا، اس کو سیاسی شہید بنا دیا. اور دوسری طرف جمہوریت کا ان چور لٹیروں کا جو بدنما چہرہ تھا وہ دکھا دیا کہ یہ کیسے ماضی میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے، ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑ کے دولت برآمد کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو لاڑکانہ لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹنا چاہتے تھے، ایک دوسرے کو ضیاء الحق کا ناجائز بیٹا کہتے تھے، ایک دوسرے کو غدار کہتے تھے، ایک دوسرے کو مودی کا یار کہتے تھے. یہ لوگ آج کیسے ایک جگہ پہ اقتدار کے لیے ایک اکٹھے ہو گئے. فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور نون لیگ جو ہے یہ اقتدار کے پجاری ہیں. تو فوج نے ان کا یہ اصل چہرہ قوم کو دکھانا تھا. پھر عدلیہ کا چہرہ دکھانا تھا کہ عدلیہ نے کس طرح نون لیگ کو، پیپل پارٹی کو ماضی میں فیور دیے ہیں، کس طریقے سے ہماری عدالتیں کسی غریب کو انصاف دینے کے لیے تو سال لگ جاتے ہیں. دادا کیس کرتا ہے تو پوتا فیصلہ وصول کرتا ہے عدالت کا. لیکن یہاں پہ آپ نے حمزہ شریف کا کیس دیکھا، یہ پنجاب اسمبلی میں کیس دیکھا، قومی اسمبلی میں کیس دیکھا کہ کس طرح عدالتیں ان کو انصاف دینے کے لیے رات 12 بجے بھی کھلتی نظر آئیں آپ کو، اور دن میں 2 دفعہ ان کے کیس دائر ہوئے اور سیم ڈے میں ان کو ریلیف دیا گیا حمزہ شہباز کے حلف برداری کے حوالے سے. یہ سارا کیس پیچھے خلائی مخلوق ہی چلا رہی تھی. یہ جو سارا آپ کو پنجاب میں یہ کشمکش تھی کہ ایک دن گورنر پنجاب کا پلڑا بھاری ہو جاتا، سبحان بردار کا، دوسرے دن حمزہ کا پلڑا بھاری ہوتا تھا. اور یہ بلی چور کا کھیل پچھلے 3 ہفتوں سے جاری تھا جو کہ کل اپنے منطقی انجام کو پہنچا. گورنر ہاؤس میں کس طرح قبضہ کر کے حلف برداری کی تقریب کی گئی، اور بیوروکریسی کا بھی چہرہ دکھایا گیا کس طرح یہ نون لیگ کے کنٹرول میں بیوروکریسی جو کہ عمران کے کنٹرول میں نہیں تھے، عثمان بزدار کے کنٹرول میں نہیں تھے، اور انہوں نے عمران اور بزدار کی حکومت کو ناکامی. بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. تو یہ سارا کھیل فوج دکھانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہے اصل لوگ جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. یہ کسی بھی وقت 8-10 ارب ڈالر کے عوض پاکستان کو گروی رکھ سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. ماضی میں بہت سے ہمارے قومی جو اثاثے ہیں ان کو گروی رکھا گیا ورلڈ بینک کے پاس، IMF کے پاس. تو یہ فوج نے ایک گریٹر پلان بنایا جس کی فی الحال میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تمام تر لعنتیں جو ان کے خلاف ان کی کردار کشی کی گئی، ان کو کرٹیسائز کیا گیا، تنقید کا نشانہ بنایا گیا، انہوں نے اس فلمی ہیرو اور فلمی ہیروئن کی طرح، کیونکہ میں ان کو ہیرو کہوں گا، ہیرو کی طرح سب کچھ یہ الزامات جو اپنے کندھوں پہ لے لیے، اپنے اوپر لے لیے، اور ایکسٹینشن نہ لینے کا بھی اعلان کر دیا، اور مارشل لا نہ لگانے کا بھی اعلان کر دیا، اور نومبر میں ریٹائرمنٹ کا بھی اعلان کر دیا. تو جنرل باجوہ نے یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں، جنرل باجوہ کا نام پاکستان کی سنہری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے پاکستان کے سنہری مستقبل کے لیے، پاکستان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو بچانے کے لیے اپنی عزت کی قربانی دی. ہمارے کئی جرنیل ہیں، فوجی ہیں جنہوں نے وزیرستان میں یا دیگر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اپنی جان کی قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، لیکن جنرل باجوہ نے اور ہمارے دیگر ٹاپ کے جرنیل ہیں انہوں نے اپنی عزت کی قربانی دی. آج ٹکے ٹکے کے لوگ جو ہیں فوج پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ بےعزتی بھی اپنی برداشت کی. کیوں کہ اس کے پیچھے گریٹر پلان ہے، اس کے پیچھے پاکستان کا سنہری مستقبل جو ہے پنہاں ہے، پوشیدہ ہے. اور بیہائنڈ دا کرٹن یہ جو ساری فلم چل رہی ہے، آپ کو ناظرین میں اس کی کچھ منظر کشی میں نے بتا دی، کچھ میں بتا دوں کہ اب انشاءاللہ تعالی جلد، بہت جلد، اس سال کے آخر تک یا اگلے سال کے اوائل میں شروع میں نئے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت کا گراف دن بدن بڑھایا جائے گا. ابھی کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بیرون ملک گئے تھے دوائی لینے، واپس نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ان کی گارنٹی دی تھی کہ میں واپس ان کو میں ذمہ دار ضمانت دی تھی، لیکن نواز شریف صاحب باہر پہ جا کے بیٹھ گئے، واپس آنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ایک تو یہ نواز شریف صاحب کو وطن واپسی کے لیے دانہ ڈالا گیا، اور یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. یہ جو جال بچھایا گیا اس میں یہ خود لوگ پھنس گئے ہیں.
اب یہی شہباز شریف اپنے بھائی کا پاسپورٹ جاری کرا چکا ہے، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور یہی شہباز شریف اپنے بھائی کو واپس پاکستان پہنچائے گا، بلائے گا، جس کے بعد نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو بیرون ملک علاج کے لیے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور یہ مریم نواز کو پاسپورٹ ابھی جاری ہونا تھا لیکن نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر مریم باہر چلی جاتی شاید یہ واپس نہ آتی۔ تو اب یہ سارے چور ڈاکوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس گند کو ایک طرف سمیٹا جا کے، کوڑا کرکٹ کو ایک طرف اکٹھا کر دیا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب جب عمران خان صاحب نے مئی کے آخری ہفتے میں دھرنے کی کال دے دی اسلام آباد میں ناظرین، اور رانا ثناء اللہ کو آرمی نے شہباز شریف کو زبردستی کہہ کے وزیر داخلہ بنایا، کیونکہ ان کے اوپر منشیات کا مقدمہ بھی تھا، ان کا نام بھی ECL میں تھا۔ شہباز شریف صاحب کسی اور کا نام سوچ رہے تھے لیکن فوج نے کہا نہیں، آپ رانا ثناء اللہ کو بنائیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ انتقامی کارروائیاں کرے گا PTI کے خلاف۔ یہ اب جواز پیدا کیا جائے گا کہ اب تک تو عمران نے ان کو معاف کیے رکھا، مریم کو، شہباز کو، حمزہ کو جیلوں میں نہیں ڈالا، نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اب یہ جو عمران کے خلاف دھرنے کے دوران جب اب لوگ مئی کے نکلیں گے، آپ دیکھ لیجئے، میری بات یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اب PTI کے لوگوں کو قربانی دینی ہوگی۔ اب یہ ایک تو گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اس میں نکلنا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ہمت اور جذبے کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ جو لوگ نکلیں گے، چاہے وہ PTI کے ٹائیگرز ہیں، چاہے وہ ایک عام پاکستانی، میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام ہے اس گرمی میں نکلنا، اور وہ بھی دھرنے کے لیے سڑکوں پہ سخت گرمی میں۔ تو ناظرین، ایک تو وہ مشکل ہوگا، اوپر سے ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوگا، جو ان کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی، جو ان پہ مقدمات قائم ہوں گے، جو ان کی لیڈرشپ کو، یہاں تک کہ گلی محلے کی جو لیڈرشپ ہے PTI کی وہ بھی گرفتار ہوگی، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، جیلیں بھر دی جائیں گی، ان پہ نجائز مقدمے ہوں گے، ان پہ تشدد کیا جائے گا، ان پہ لاٹھی چارج ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بھی ہو سکتا ہے گرفتار کیا جائے، شیخ رشید بھی گرفتار ہوں گے، دیگر بھی جو قائدین گرفتار ہوں گے، ان پہ اتنا ظلم ڈھایا جائے گا، اور فوج بھی ان کو نہیں چھوڑے گی، لیکن فوج یہ سب کچھ عمران خان کے ہاتھوں کروائے گی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جب ان کی اعلیٰ قیادت کو گرفتار کریں گے دھرنے کے دوران اور مقدمات بنائیں گے، تشدد کریں گے، اس کے بعد ایک جواز بن جائے گا عمران خان صاحب کے پاس کہ جب وہ آئندہ الیکشن کے بعد 2/3 اکثریت میں واپس آئیں گے عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی، جو بھی جماعت اسلامی ہوگی یا اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے اتحاد کا حصہ بنے گی، تو وہ جب حکومت میں آئیں گے تو پھر ناظرین پہلے وہ ایک ایسی قانون سازی کریں گے ملک کے اندر، آئین کے اندر، کہ جس میں ان چور ڈاکوؤں کا راستہ اقتدار میں آنے کا ہمیشہ میں شکل بند کر دیا جائے گا، اور پھر اسی پارلیمنٹ سے عمران خان صاحب صدارتی نظام کی قرارداد پاس کروائیں گے۔ صدارتی نظام کو پارلیمنٹ جو آئندہ مارز وجود میں آئے گی وہ اوکے کرے گی، جس کے بعد عمران خان صاحب بھی پہلے وزیر اعظم بنیں گے اور بعد میں صدارتی نظام کے بعد وہ صدر پاکستان بن جائیں گے، جس کے بعد یہ ملک صدارتی نظام کی طرف بڑھے گا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب چن چن کے ان چور ڈاکوؤں کو، جو کہ پچھلے 25 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ آصف زرداری، نواز شریف اور دیگر جو بھی ملک دشمن لوگ ہیں، چور لٹیرے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور یہ ناظرین میں بتاؤں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس میں بہت بڑی قربانی دی ہے، اور یہ وہی ہے جیسے 1947 کے اندر، اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو میں آپ کو اس کا اگر مختصر خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی آزادی سے قبل علامہ اقبال شاعر مشرق نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس خواب کو عملی جامہ پہنایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، تو اسی طریقے سے اب یہ خواب ہماری فوج پاکستان نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو ہم نے چور ڈاکوں سے جان چھڑانا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنائیں گے عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب اور قائد اعظم کے درمیان کافی چیزیں قدر مشترک ہیں ناظرین، دونوں نے بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، دونوں، ایک وہ کامیاب بیرسٹر تھے، یہ کامیاب کھلاڑی تھے، دونوں کی بیرون ملک شادی ہوئی، دونوں کی شادیاں کامیاب نہیں ہوئیں، دونوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اور آج دونوں نے پیسے کی حوث کے پیچھے نہیں بھاگے۔ قائد اعظم بھی چاہتے تھے، اس وقت کامیاب وکیل تھے، کروڑوں روپے اس دور میں کروڑوں روپے کما سکتے تھے۔ عمران خان بھی صاحب بھی چاہتے تو اپنا صرف کمنٹری کر کے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی دولت کو اس ملک کے لیے، اپنی زندگی کو، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری جان پاکستان سے زیادہ قیمتی نہیں، اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ تو وہ عمران خان صاحب کے لیے گریٹر پلان بنایا گیا، اور فوج پاکستان اس کی خالق ہیں۔ عمران خان صاحب عملی میدان میں اسکرپٹ کا ہیرو بن کے سامنے آئے گا، قوم کے سامنے آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف جب گرفتار ہوں گے، واپس آئیں گے، تو جو میں نے پیچھے بات کی تھی نون لیگ اور شین لیگ الگ الگ بنے گی، اس میں مریم اور نواز شریف صاحب کے بیٹے اور نواز شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں، رفقا ہے، وہ اس تمام تر جو ذمہ داری ہوگی نواز شریف کی وطن واپسی کی، اس کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہرائیں گے کہ شہباز شریف صاحب نے فوج سے مل کے ہمیں اس جال میں پھنسایا، مجھے واپس وطن بلایا، میں اچھا خاصا عیاشی کی زندگی لندن میں گزارا تھا۔ تو پھر ان بھائیوں میں بھی وہ جھگڑا ہوگا جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ دونوں بھائیوں میں جدائی ہو چکی ہے کافی حد تک، لیکن ابھی اس کا اعلان ہونا باقی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شین لیگ اور نون لیگ بھی آگے مارز وجود میں آئیں گی، اور اس سارے صورتحال سے نواز شریف صاحب کو زیادہ خوش نہیں نظر آتے، اور شہباز شریف صاحب فوج کے گڈ بکس میں ہیں ابھی تک،
لیکن آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب بھی پچھتائیں گے، زرداری صاحب بھی پچھتائیں گے، فضل الرحمان صاحب تو اس سازش کو بھانپ گئے ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں اس کریڈٹ پلان کو، وہ سائڈ مار گئے ہیں، زرداری صاحب بھی کسی حد تک سمجھ گئے ہیں، لیکن سارا نقصان جو ہے وہ نون لیگ ہوگا۔ اور یہ آئندہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب بڑی واضح اکثریت کے ساتھ واپس آئیں گے اور اس ملک میں صدارتی نظام آئے گا، خوشحالی کا نظام آئے گا، عوام سکھ کا سانس لیں گے، اس ملک سے چور بازاری لوٹ مار کی سیاست کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور یہ ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ آج کے پروگرام سمجھ گئے ہوں گے اور اس پہ میں مزید پروگرام کروں گا۔ اپنے میزبان شاہد ملک وسنال کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔